بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محترم طلبہ، کل کے سبق میں ہم نے صفت کے احکامات کے حوالے سے کچھ باتوں کو پڑھا کہ کون سا کلمہ ہے جو صفت بن سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم نے پڑھا کہ ہر وہ کلمہ جس کے اندر کسی اسم کے احوال بیان کرنے کی صلاحیت ہو، وہ کلمہ ہم صفت بنا سکتے ہیں، اور عام طور پہ اسماء مشتقات میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے، اسماء جامد میں نہیں موجود ہوتی۔ تو اسماء مشتقات سارے کے سارے صفت بن سکتے ہیں، اور پھر ان کو صفت کے صیغے بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ اور پھر ساتھ میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کچھ اسماء جامد بھی ایسے ہیں کہ انہیں صفت کے معنی کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے، تو اس وقت ہم انہیں مشتق کے حکم میں سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ حجر ہے، اس کو مشتق کے حکم میں سمجھ کے، یعنی اس کو ہم شدید کے حکم میں سمجھ کے صفت بنا سکتے ہیں۔ پھر ہم نے ساتھ میں پڑھا کہ اسم منصوب جو ہوتا ہے وہ بھی مشتق کے حکم میں سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی اسم فاعل والا معنی پایا جاتا ہے، جیسے قمری ہے اور مصریہ ہے، یہ سب الفاظ اسم فاعل والا معنی دینے کی وجہ سے مشتق کی تعویل میں ہو کے یہ بھی جو ہے وہ صفت بن سکتے ہیں۔ پھر ساتھ میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جو جملہ ہے وہ بھی صفت بن سکتا ہے، لیکن ہم نے اس میں یہ بات پڑھی کہ اسم نکرہ کے بعد آنے والا جو جملہ ہوگا وہ فعلیہ ہو یا اسمیہ ہو وہ صفت کہلائے گا، لیکن اگر اس میں معرفہ کے بعد جملہ آ رہا ہے تو وہ اس لفظ کی، اس موصوف کی صفت نہیں کہلائے گا، بلکہ اس کا حال کہلائے گا، کیونکہ جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، اور اس میں معرفہ کے بعد آنے والا نکرہ اس معرفہ کے لیے صفت نہیں بن سکتا، موصوف صفت میں مطابقت نہیں رہے گی۔ اس اعتبار سے ہم اس کو اس کا حال بنائیں گے اور اس لفظ کو ذوالحال بنائیں گے۔ اور پھر ساتھ میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ قرینہ جب پایا جائے، یعنی جب کوئی لفظ دلالت کرنے والا ہو تو کبھی کبھار موصوف کو اور کبھی کبھار صفت کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ یہ پچھلے سبق کا خلاصہ ہے جو ہم نے کل کے سبق کے عوض ہم نے سمجھا تھا۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو صفت ہوتی ہے آخر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ ایک بڑا بنیادی فائدہ تو یہ ہے کہ صفت کی وجہ سے آپ کو کسی اسم کے احوال کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ تو مزید ہم آج اس حوالے سے سیکھیں گے کہ صفت جو ہے وہ اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں۔ اچھا، سب سے پہلا مقصد صفت کا سمجھنے کے لیے جو میں نے عرض کیا وہی ہے کہ صفت جو ہے وہ توضیح بیان کرتی ہے، صفت جو ہے وہ وضاحت بیان کرتی ہے۔ اب اس میں ایک بات بڑی اہم سمجھنے والی ہے، اس کے بعد وہی ہمارے سبق کی بنیاد ہے آج کی۔ کلمات نا اصل میں تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کلمہ ہوتا ہے نکرہ۔ نکرہ کیا ہوتا ہے؟ جو عام ذات پہ دلالت کرے، کسی بھی۔ اور ایک ہوتا ہے معرفہ۔ معرفہ کیا ہے؟ جو معین ذات پہ دلالت کرے۔ نکرہ کیا ہے؟ جو غیر معین ذات پہ دلالت کرے۔ ان دونوں کے درمیان میں ایک چیز ہوتی ہے نکرہ مخصوصہ، یعنی جو نکرہ معین تو نہیں ہے لیکن بہرحال وہ خاص ضرور ہے، اس کو نکرہ مخصوصہ کہتے ہیں۔ اب میں تینوں کی آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں۔ رجل یہ نکرہ ہے، زید معرفہ ہے، کیونکہ رجل غیر معین کے لیے ہے اور زید معین کے لیے ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان میں ایک چیز ہے، رجل صالح۔ رجل کیا تھا؟ غیر معین، کوئی بھی آدمی۔ رجل صالح یہ معین تو نہیں ہوا کہ کون سا نیک آدمی، لیکن بہرحال اس آدمی کی تخصیص ہو گئی کہ سب آدمیوں میں سے جو نیک ہے وہ والا آدمی۔ تو یہ ایک درمیانی چیز ہے، اس کو ہم نکرہ مخصوصہ کہہ دیتے ہیں۔ تو کسی بھی نکرہ کو مخصوصہ بنانے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کی جو ہے وہ اس کی صفت لے کے آ جائیں، تو تب بھی نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے،
اور ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اس نکرہ کو نکرہ کی طرف مضاف کر دیں، اس وقت بھی وہ جو ہے وہ نکرہ جو ہے وہ نکرہ مخصوصہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو طریقے ہیں کسی بھی نکرہ کو مخصوصہ بنانے کے لیے۔ اچھا، اب سبق دیکھیں آج کا۔ تو پہلا مقصد تو آپ کو سمجھ آ ہی گیا جو صفت کا ہے، کہ تخصیص، کسی بھی جو ہے وہ نکرہ کو آپ مخصص کرنے کے لیے یا اس کی تخصیص کے لیے آپ جو ہے وہ صفت لے کے آتے ہیں۔ تو پہلا مقصد کیا ہوا؟ تخصیص۔ جب منعوت یعنی موصوف اسم نکرہ ہو تو صفت تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، یعنی کسی بھی اسم کو بعض افراد کے لیے خاص کر دیتی ہے۔ تو یہ پہلا اس کا مقصد ہے۔ وہ مثال دیتے ہیں، قرآن مجید میں آ رہا ہے فتحریر رقبۃ مؤمنہ۔ یہ بات سورہ نساء میں آ رہی ہے کہ جو ہے نا وہ کسی نے قتل کر دیا کسی کو، تو جو ہے وہ اس کے بدلے میں اسے ایک گردن آزاد کرنا ہوگی۔ یہ پہلا حکم تھا اللہ تعالیٰ کا، اس کے بدلے میں اس کو ایک گردن آزاد کرنا ہوگی۔ اچھا، دوسری جگہ پہ آ رہا ہے کہ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ ایک گردن آزاد کرنا، فتحریر رقبہ۔ اب رقبہ یہاں پہ نکرہ ہے، کوئی بھی گردن ہو، لیکن دوسری جگہ پہ رقبۃ مؤمن آیا تو اس نے اس گردن کی تخصیص کر دی، تعیین نہیں کی۔ تعیین یہ تھی کہ یہ کہا جاتا کہ جو ہے نا وہ ہند کی گردن آزاد کرنا، ہند عورت کا نام، ہند کی گردن، یہ تعیین تھی، تعیین نہیں کی گئی بلکہ تخصیص کر دی گئی کہ عام گردن نہیں بلکہ خاص گردن جو کسی مومنہ عورت کی ہوگی۔ ٹھیک ہے نا جی، یا مومنہ عورت ہو یا مرد ہو، کوئی بھی ہو، اس میں عورت کا میں نے نام بول دیا گردن کے اعتبار سے۔ تو کسی مومنہ جو گردن ہے، یعنی مومن جو غلام ہے، وہ آپ نے آزاد کرنا ہے جو ہے وہ، تو اس نتیجے میں وہ جو گناہ ہے وہ معاف ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ صفت کا پہلا مقصد آپ کے سامنے آ گیا کہ صفت جو ہے وہ کسی بھی نکرہ کی تخصیص کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اب وہ مثال دے رہے ہیں، بنیا، ایک شعر پیش کر رہے ہیں، ان البر شیء ہین، اے میرے بیٹا بے شک نیکی شیء ہین، آسان چیز ہے۔ اب شیء نکرہ ہے، لیکن ہین نے آ کر جو ہے نا وہ اس کی، بلکہ یہاں پہ جو لفظ ہین ہے یہ صفت نہیں بن رہا بلکہ یہ خبر ثانی بن رہا ہے البر کی۔ انا جو ہے نا، انا حرف مشبہ بالفعل ہے اور البر اس کا اسم ہے، اور شیء بلکہ آپ اس کو یہاں پہ اس کی صفت ہی بنا سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ شیء آپ یوں کہہ لیں کہ ایک نکرہ ہے، اور ہین جو ہے یہاں پہ آ کے اس نے اس کی تخصیص کر دی ہے کہ جو نیکی ہے وہ ایک چیز ہے، اب عام چیز نہیں بلکہ خاص چیز ہے۔ کون سی چیز ہے؟ آسان چیز ہے۔ تو ہین نے اس کی تخصیص کر دیا کہ اور وجہ طلیق و کلام لین، جو ہے نا وہ کھلا ہوا چہرہ، کشادہ چہرہ اور نرم گفتگو۔ اب وجہ ایک نکرہ تھا، اس کی صفت جب لائی گئی تو اس کی تخصیص ہو گئی کہ کون سا چہرہ؟ جو کشادہ ہو، جو مسکرانے والا ہو۔ اور کلام نکرہ تھا ایک، لیکن اس کی تخصیص کر دی گئی لین ان کے ذریعے کہ وہ کلام جو نرم ہو۔ تو سمجھ کے آئی کہ جب کسی اسم نکرہ کی صفت آتی ہے تو اس اسم نکرہ کی تخصیص کر دی جاتی ہے۔ یہ پہلا مقصد ہے صفت کا۔ صفت کا دوسرا مقصد، اگر صفت کسی اسم معرفہ کی ہے تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت تو ظاہر ہے کہ اس کی تخصیص کی تو ضرورت نہیں ہے، وہ لفظ تو پہلے ہی معین ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں کہ اس وقت اس کی توضیح ہو جائے گی، اس کی وضاحت ہو جائے گی، اس کے احوال کا بیان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا جی، جب موصوف اس میں معرفہ ہوگا تو اس کی وضاحت ہو جائے گی، اس کے بارے میں مزید باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ یہ کیا ہے۔ تو صفت جو ہے وہ عام طور پہ اسی مقصد کے لیے جو ہے وہ آتی ہے کہ وہ اپنے موصوف کی جو ہے وہ وضاحت کرتی ہے۔ تعریف کے اندر بھی یہی بات ہے، ویسے عام طور پہ تخصیص بھی ایک قسم کی وضاحت ہی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، تو توضیح جو ہے اس میں نکرہ جو ہے اس کے اوپر اس کی آنے والی جو صفت ہے وہ توضیح کرتی ہے۔ جیسے وہ مثال دے رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں جو ہے وہ سیدھا راستہ۔ اب الصراط یہاں پہ راستہ، اور یہ خاص راستہ تھا کیونکہ یہ پہلے ہی معرفہ ہے۔ اب اس رستے کی وضاحت پیش کی گئی المستقیم کے ساتھ، دکھا ہمیں راستہ، کون سا راستہ؟ جو سیدھا ہو۔ تو یہ اس کی توضیح کر دی گئی ہے۔ اور ایسے وہ ایک مثال دیتے ہیں فتح عمر
رضی اللہ تعالی عنہ البلاد العادل فی حکمہ المحکم فی تدبیرہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے علاقوں کو فتح کیا. اب اس عمر کی وہ مزید وضاحت پیش کر رہے ہیں. العادل فی حکمہ المحکم فی تدبیرہ، کہ وہ عدل کرنے والے تھے اپنے حکم میں، وہ اپنے فیصلے کرنے میں بڑے مضبوط تھے، اپنی تدبیر میں بڑے مضبوط تھے وہ. تو یہ اس کی توضیح بیان کر رہی ہے. تو سمجھ کے آئی کہ اس میں نکرہ کی جو صفت ہے وہ اس کی مزید وضاحت کرتی ہے، اور اس میں معرفہ کی جو صفت ہے وہ اس کی مزید وضاحت کرتی ہے، اور جو اس میں نکرہ کی صفت ہے وہ اس کی تخصیص کر دیتی ہے. تیسرا جو مقصد ہے صفت کا وہ کیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو صفت ہوتی ہے نا وہ اپنے موصوف کی نہ تو توضیح کر رہی ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی تخصیص کر رہی ہوتی ہے، بلکہ اس کی تاکید کے لیے آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی، یعنی اس کا معنی پہلے لفظ موصوف سے ہی سمجھ آ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ آ کے اس کے معنی میں مزید تاکید پیدا کر دیتی ہے. اب وہ اس کی مثال دیتے ہیں، قرآن میں آ رہا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پس جب پھونکا جائے گا سور میں ایک نفخہ. اب نفخہ تن کے اندر ہی ایک والا معنی موجود ہے، واحدہ تن نہ بھی آتا تو مطلب یہی تھا کہ جب سور کے اندر ایک دفعہ پھونکا جائے گا. لیکن جو ہے نا وہ واحدۃ نے آ کر اپنے موصوف کی تاکید بیان کر دی ہے. ایسے ہی وہ ایک مثال دیتے ہیں، کان الخالد یضرب خصمہ الضربۃ الواحدہ فتقضی علیہ، کہ تھے خالد جو تھا وہ اپنے دشمن سے لڑتا، دشمن کو مارتا. خصم یہاں پہ دشمن کے معنی میں ہے. اور الضربہ، اب الضربہ کے اندر ایک والا معنی موجود ہے کہ اپنے دشمن کو ایک ہی ضرب مارتا، لیکن الواحدہ نے آ کے اس ضربہ کی جو ہے وہ تاکید بیان کر دی، اور معنی ہو گیا ایک ہی ضرب لگاتا. ٹھیک ہے نا جی، خالد جو تھا وہ اپنے دشمن کو ضرب لگاتا، ایک ہی ضرب. تو وہ جو ضرب تھی فتقضی علیہ، وہ اس کا کام تمام کر دیتی، اس کا فیصلہ کر دیتی، یعنی اس کو مار دیتی. تو یہ صفت کے تین مقاصد، توضیح، تخصیص اور تاکید. جب اس میں نکرہ کی آئے گی تو تخصیص ہوگی، جب اس میں معرفہ کی آئے گی تو توضیح ہوگی، اور کبھی کبھی اس میں معرفہ پہ آ کے یا ویسے ہی اپنے اس میں معرفہ سے ہٹ کے کسی بھی موصوف پہ آ کے جو صفت ہوتی ہے وہ اپنے موصوف کی تاکید بھی بیان کرتی ہے. تو یہ تین مقاصد یہاں پہ صفت کے ذکر ہوئے ہیں، ان کو مزید پڑھ لیں اور سمجھ لیں، یہاں بات مکمل ہے. آگے جو اس کی ترکیب ہے، ترکیب میں انہوں نے دو چیزیں ذکر کی ہوئی ہیں پوری کتاب کے اندر، اس کو بھی آپ سمجھ لیں. کہ پہلی چیز جو ہے وہ آپ کو لفظوں کی تحلیل کرواتے ہیں، وہ کہ لفظ جو ہے وہ جو حرف ہیں، لفظ ہیں، وہ سارے وہ کیا ہیں. مثال کے طور پہ فتیمموا صعیدا طیبا پہلے انہوں نے ذکر کیا ہے، تو اس کی پہلے لفظی تحلیل کرواتے ہیں، پھر اس کی ترکیب کرواتے ہیں. لفظی تحلیل میں مثال کے طور پہ فا ہے، تو فا کیا چیز ہے؟ فا حرف عطف ہے، اور حرف عطف میں سے بھی ربط کے لیے آتا ہے، تو یہ حرف ربط ہوا. ٹھیک ہے نا جی. اور آگے تیمموا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے نا جی، آپ بتائیں گے کہ جی یہ فعل امر ہے، اور فعل امر میں بھی یہ فعل امر چونکہ مبنی ہوتا ہے تو یہ مبنی ہے، فعل امر حاضر جو ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے تو یہ مبنی ہے. اور پھر مبنی جو ہے وہ مبنی کی علامت یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ حذف نون، اور آگے جو پھر اس کے واو آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے نا جی، ضمیر فاعل ہے، اور یہ بھی مبنی ہے، اور یہاں پہ جو مبنی کی حالت ہے وہ مبنی بر سکون ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اس کے بعد محلن جو واو ہے وہ کیا ہے؟ محلن یہ مرفوع ہے، کیونکہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، اور مبنی کا جو اعراب ہوتا ہے وہ محلی ہوتا ہے. پھر آگے سعیدن ہے، تو سعیدن کے بارے میں وہ آپ بتائیں گے کہ یہ مفعول بھی ہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور طیبن جو ہے وہ سعیدن کی صفت ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور سعیدن پہ مفعول بھی ہونے کے ساتھ جو علامت نصب ہے وہ ضمہ فتح ظاہری ہے، اور جو طیبن پہ علامت نصب ہے وہ بھی فتح ظاہری ہے. یہ اس کی لفظی تحلیل ہے. اب اس کو اگر آپ بیک گیئر لگائیں گے، پورے جملے کو ملائیں گے تو یہ اس کی ترکیب ہو جائے گی. تیمموا فعل فاعل، سعیدن مفعول بھی، ٹھیک ہے نا جی، اور موصوف، اور طیبن صفت، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر شرط محذوف کی جزا، شرط محذوف جو ہے وہ اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو گیا. پیچھے اصل میں چل رہی ہے نا بات فتیمموا صعیدا طیبا سے پیچھے فَإِن كُنتُمْ عَلَى جُنُوبٍ فَاطَّهَرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ. ٹھیک ہے نا جی، وہ آیت آپ اس کو تفصیل سے پڑھ لیں گے تو وہاں پہ اس کی شرط پوشیدہ ہوگی جو آپ نکال لیں گے، اور اس طرح یہ جملہ جو ہے یہ اس کی شرط کی جزا ہو جائے گی. آگے ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اس میں بھی ایسا ہی ہے. اس کی ترکیب کو، لفظی تحلیل کو آپ دیکھیں. ربنا جو ہے، ربا جو لفظ ہے اس کو آپ دیکھیں، یہ مضاف ہے، نا جو ہے یہ ضمیر مجرور ہے، اور یہاں پہ یہ مضاف الیہ ہے.
تو اس سے پہلے جو ہے وہ حرف ندا جو ہے وہ معذوف ہے، اس حرف ندا کی وجہ سے ربا کے اوپر زبر آئی ہے، اور ربا جو ہے یہ مفعول بھی کے بنے گا پیچھے، اور اخرجنا جو ہے اخرج یہ فعل امر ہے اور مبنی ہے، اور مبنی بر سکون ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو لفظ نا ہے یہ ضمیر ہے اور مفعول بھی ہے اور مبنی بر سکون ہے، محلن یہ منصوب ہے کیونکہ مفعول ہے یہ، اور اخرج کے اندر جو ہے وہ اس کا فاعل مستتر ہے، ٹھیک ہے نا جی، انتا۔ تو اس طرح آگے پھر من ہے، من حرف جارہ ہے، مبنی ہے، مبنی بر سکون ہے، ہادی القریہ، ہادی اس میں اشارہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور کسرہ پہ مبنی ہے، اور محلن ظاہر ہے، مجرور ہے یہ پیچھے من کی وجہ سے، اور آگے جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے ویسے، لیکن یہاں پہ یہ مبدل منو بنے گا، اور القریہ جو ہے اس کی وضاحت کر رہی ہے یہاں پہ آ کے، یہ مشار الیہ ہے لیکن یہاں پہ بدل بنے گا اور مجرور ہوگا، جر کی علامت یہاں پہ کسرہ ظاہری ہوگی۔ تو اس طریقے سے یہ اس کی پوری آپ تحلیل کو پڑھیں اور اس کے بعد اس کی ترکیب کو دیکھیں تو یہ سبق آپ کا مکمل ہوگا۔ اور جو سوالات کل کرنے والے ہیں آپ کے ہوم ورک میں، وہ سوال نمبر 4 ہے، اور 4 نمبر سوال جو ہے یہ کاپیوں پہ لکھ لیں، سوال نمبر 5، 6 اور 7، سوال نمبر 6 بھی کاپیوں پہ لکھ لیں، باقی 5 اور جو 7 ہے نا یہ اپنی کتابوں کے اوپر ہی کچی پینسل سے اس کو کر کے یہ مجھے آپ واٹس ایپ کریں۔ مشق جو ہے اس کی یہ بڑی اہم ہے، یہ آپ مجھے جب واٹس ایپ کریں گے تو سمجھ آئے گی کہ آپ کو سبق کا کتنا پتہ چلا ہے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔